तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अजीज़ दीनी भाई बहनों, अनकरीब हम माह ज़िलहज्जा में दाखिल होने वाले हैं। बस 1 या 2 दिन रह चुके हैं कि हम ज़िलहज्जा यानी बकरीद के महीने में दाखिल होंगे। ये वो महीना है जिसको अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास फजीलतों से नवाजा है। जैसे कि सबसे पहला तो इस महीने में हज बैतुल्लाह जैसी अहम इबादत जो इस्लाम का एक अहम रुकन है अदा किया जाता है। और दूसरा, इस महीने की 10 तारीख को ईद उल अज़हा हम होती है। हम ईद उल अज़हा मनाते हैं जो कि आलम इस्लाम में एक अहमियत रखने वाला दिन है, क्योंकि मुसलमानों ने दीन के लिए 2 ईदैन हैं, एक ईद उल फित्र, दूसरा ईद उल अज़हा। और ईद उल अज़हा इसी महीने की 10 तारीख को होता है ज़िलहज्जा के, जिसको हम बकरीद कहकर करते हैं। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इस महीने की 9 तारीख को यौम अरफा कहा गया है। और यौम अरफा हाजियों के लिए ही नहीं बल्कि गैर हाजियों के लिए भी बड़ा ही बाबरकत दिन है, जिस दिन के रोज़े की फजीलत 2 साल के सगीरा गुनाहों की मग़फ़िरत बताई जाती है हदीस में। और मेरी बहनों, न सिर्फ ये बल्कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी कलाम को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर नाजिल फरमाया, यानी कि कुरान मजीद, जिसकी तकमील का जो महीना है वो ज़िलहज्जा यानी बकरीद का महीना है। ये बात तो आम तौर पे बड़ी मशहूर होती है और हम बहुत ज़्यादा याद दहानी में रखते हैं कि कुरान मजीद की नुज़ूल की शुरुआत का महीना कौन सा है, लेकिन तकमील का महीना हम बहुत ही कम याद करते हैं। लेकिन मेरी दीनी बहनों, नुज़ूल का महीना वो भी महीना एक ईद का महीना ही है। देखिए, जैसे कि माह रमज़ान, जिसके तकमील पर हम ईद का एहतमाम करते हैं। फिर जिसके इसी तरह तकमील का महीना यानी कि माह ज़िलहज्जा, जैसे कि आप देखें हदीस में और तफसीर कुरान मजीद कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज बैतुल्लाह के लिए पहुँचे, हज्जतुल विदा जिस हज को कहते हैं, मेरी बहनों, आप मैदान अरफात में थे। 9 ज़िलहज्जा के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने तकमील दीन का ऐलान फरमा दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये कहते हुए अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि अब अल्लाह के अहकाम और दीन तकमील हो रहा है। अब कोई नया हुक्म या कोई नया तरीक़ा तुम्हारे लिए आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह तुमसे राज़ी होंगे मेरे अल्लाह के बंदो, सुन लो कि उसी तरीक़े पर इस्लाम के जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको सिखाते चले आ रहे हैं, और इसी तकमील तरीक़े पर तुमको अपनी आखिरत तक की ज़िंदगी को गुजारना है। और अल्लाह ताला इसी पर तुमसे राज़ी होंगे। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, फिर उसके बाद जैसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत वाली हदीस में हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम तशरीक़ के दरमियानी दिन मीना में गुजार रहे थे। अय्याम तशरीक़ बकरीद की ज़िलहज्जा की 11, 12 और 13 को कहते हैं। दरमियानी मतलब जैसे 12 तारीख, वल्लाह आलम। उस दिन अल्लाह ताला ने जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर कुरान मजीद की आखिरी सूरा यानी कि सूरह नस्र नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके साथ ही अल्लाह ताला ने तकमील कुरान फरमा दिया। इसके बाद कोई सूरा या नाजिल नहीं हुआ और कुरान मजीद मुकम्मिल हुआ। तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों, इस तरह देखा जाए तो ज़िलहज्जा के महीना कितना बाबरकत महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहनों, हदीस में इस महीने के इब्तदाई 10 दिन यानी कि पहले जो 10 दिन होते हैं ना, पहली तारीख से 10 तारीख तक, इसकी बहुत सारी फजीलतें बयान की गई है। जैसे कि सही बुखारी की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों की नफिल इबादतों के लिए इतनी फजीलत बयान फरमाई कि साहबा पूछ उठे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा, बशर्ते कि कोई बंदा, कोई मुजाहिद राह अल्लाह में जिहाद करते हैं जान और माल से और शहीद हो जाता है इसको छोड़कर। तो मेरी अजीज़ों, इसी तरह से एक और हदीस है और जिसको मसनद अहमद ने रिवायत किया है और जिसके रावी इब्ने उमर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी अमल इतना बाअज़मत और इतना महबूब नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी अमल इतना बाअज़मत और इतना महबूब नहीं है जितना कि तुम इन दिनों में यानी ज़िलहज्जा के पहले 10 दिनों में करो। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस तुम
ان دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کثرت سے کرو۔ تو میری بہنوں، اس سے ہمیں یہ بھی حکم مل رہا ہے کہ ان دنوں میں تکبیر بولے تو اللہ اکبر، تحلیل کے معنی ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا، اور تحمید کے معنی ہوتے ہیں الحمدللہ والحمدللہ کہنا۔ تو اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اور میری بہنوں، یہ عمل تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا ہوا کرتا تھا۔ ان فضائلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی تو صحابہ رضی اللہ عنہ اس مہینے میں اور اس عشرے میں بہت ہی زیادہ عبادات میں مشقت کیا کرتے تھے اور اپنی بس بھر کوششیں کرتے، اعمال صالحہ میں کوئی کمی نہ کرتے۔ حالانکہ وہ ایسے شخصیتیں ہیں جن کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہوئے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں میری بہنوں، کوئی عبادت کو یعنی کہ چھوڑتے نہ تھے، چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی اپنی دامن میں سمیٹتے۔ اور یہی تو اصل ایمان والوں کا عمل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ دوڑو اس جنت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہے، جس کی چوڑائی کا ذکر اللہ کرتے ہیں کہ 7 آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ تو میری بہنوں، کوشش کرو، وہ دوڑ لگاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو یہ عمل ہم کو ملتا ہے صحابہ میں، اور ایسا ہی معاملہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہوتا، جس کے کچھ ایک دلائل جیسے کہ دیکھیے مثالیں، جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو عمل ہم کو ملتا ہے کہ جیسے بقرعید کا مہینہ شروع ہوتا، یہ 2 صحابہ بازاروں میں جاتے اور بازار میں ٹہر کر تکبیریں بلند کرتے، زور زور سے تکبیرات پڑھتے، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا وللہ الحمد تک بھی پڑھ سکتے، جس سے جتنا ہو سکے۔ اور میری بہنوں، دوسرے لوگ سنتے تو وہ بھی ان کے ساتھ دہرانے لگتے۔ اسے بہیقی نے روایت کیا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح ایک اور صحابی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم کو ملتا ہے کہ جب ذی الحجہ کی شروعات ہوتی تو پہلے عشرے میں، بقرعید کے پہلے 10 دنوں میں آپ عبادت میں اتنی محنت کرتے جتنی کہ ان کی طاقت ہوتی، یعنی کہ زیادہ بنسبت عام دنوں سے زیادہ الحمدللہ محنت کرتے، مشقت کرتے عبادت میں جتنی کہ ان کی طاقت ہے۔ طاقت سے مراد ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر، کیا سمجھ میں آ رہا کہ ہم کو بھی اپنی صلاحیت دیکھنی چاہیے، جیسے جسمانی صلاحیت ہے، مالی صلاحیت ہے، بیان کرنے کی صلاحیتیں ہیں ہمارے اندر، اللہ تعالیٰ جو بھی رکھے اپنی جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے عمل کریں۔ اور آپ دیکھیں ہم کو بھی چاہیے اسی لیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں محنت کریں، اور میری بہنوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے اس کے لیے کچھ تیاری کر لیں، کیونکہ دیکھو دنیا میں کوئی بھی کام اگر ہم معمولی سا دنیاوی کام ہی کرنا ہے تو پہلے اس کی تیاری کرتے، پروگرام نہیں ہے تو وہ کام ہمارا صحیح نہیں ہوتا۔ تو پھر آئیں پروگرام بنا لیں، کیونکہ ہم بالکل اس کے داہنے پہ کھڑے ہیں، آنے والے 1-2 دنوں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میری عزیزوں، ان لمحات کی فضیلتیں جو ہم نے سنا کہ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، تو اسی لیے فرائضوں کے ساتھ ساتھ ہم کو نفلوں کی پابندی کرنی ہے، اور ان میں جیسے نمازوں کا معاملہ ہے، جیسے کہ تہجد کا اہتمام کریں، اشراق ہے، چاشت ہے، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اسی طرح سے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے صدقہ خیرات کریں اگر مالی طاقت ہے تو، اور نفل روزے رکھنا بھی سنت ہے۔ ہم یعنی کہ 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک روزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ 10 کا دن تو عید کا دن ہوتا ہے، اور عید کے دن تو قربانی اور کھانے پینے کا دن ہے، اسی لیے 9 دن کے روزے رکھنا الحمدللہ۔ اس طرح سے ہم عبادتوں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح اہم جو کام ہے شروعات سے پہلے ہم یہ لے لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس کسی نے بقری عید کے وقت میں قربانی دینے کا ارادہ کیا ہے، عید اور ایام تشریق میں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، کٹنگاں نہیں بنانا، ان چیزوں سے رک جائیں، اپنی پاکیزگی وغیرہ سے، یہاں تک کہ بات قربانی کے ہی کرنا ہے۔ تو اب کیونکہ ہم بالکل قریب آ چکے ہیں، پھر کل یہ نہ ہو کہ چاند ہو گیا اور ہم پھر کہنے لگے اللہ اب 10 دن تک ایسے ہی رہنا پڑے گا، کاش میں پہلے جان لیتی۔ تو اب جلدی کریں، ہمارے ہاں 1-2 دن کا ٹائم ہے، بچوں کے ناخن کاٹیں، خود بھی یعنی کہ بچوں کے کٹنگاں وغیرہ بنانا ہے تو سب کر لیں، اور اگلے عید تک پھر جو ہے ان چیزوں سے ہم رکے رہیں، یہاں تک کہ قربانی کے بعد پھر ہم اپنی پاکیزگی وغیرہ کر سکتے۔ اسی طرح سے میری عزیزوں، ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ایک تو روزے رکھنا، اور دوسرا جتنے بھی نفل عبادتیں ہم سے ہو سکے اس کا اہتمام کریں، خیر کے کاموں میں زیادتی کریں، اور توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں ہماری جتنی طاقت ہے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ 9 دن کے روزے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ
9 رکھنا ہے، بلکہ اگر ہم کچھ روزے رکھے، کچھ روزے اگر ہمارے طبیعت وغیرہ ٹھیک نہیں رہی، نہیں رکھ سکے، یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور یعنی کہ ناپاکی وغیرہ کی وجہ سے کچھ رکھ سک رہے ہیں، کچھ پہلے والے نہیں رکھ سکے، بیچ میں مل رہے ہیں، یا کچھ پہلے رکھے بعد میں چھوٹ جانے کا ڈر ہے، تو ایسا نہ سوچیں کہ 9 دن کے رکھنا ہے نا بھائی تو میرے تو پورے نہیں ہوں گے، تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے، جتنا ہوا اتنا بھی رکھ لے سکتے ہیں ہم، اور نفل روزوں کی قضا بھی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اور تکبیرات کا اہتمام، کیونکہ ہمارے ہاں ہندوستان میں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کی تکبیرات کا پڑھنا معمول ہے اکثر، لیکن ہم کیا سن رہے ہیں حدیث میں، صحابہ پہلی تاریخ سے ہی تکبیرات کی شروعات کرتے، یہاں تک کہ 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات بلند ہوتی رہتی، تو ہم بھی اسی لیے جو ہے پہلی تاریخ سے ایام تشریق کے تکمیل تک ہم کو تکبیرات کے پڑھتے رہنا چاہیے، اور فرض نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ، اور جتنا اس کے بعد اللہ ہماری طاقت دے، لیکن باقیہ وقت بھی ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے تکبیرات کو بلند کریں، عید کے دن تو زیادہ سے زیادہ، ایام تشریق میں بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی، اور جو ہے شروعات کریں، اپنے آپ کو تیار کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قریب اچھے یعنی کہ بابرکت مہینے کے قریب کر رہے ہیں، تو اللہ اس کا فائدہ اٹھانے کی ہدایت، توفیق اور سہولت بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔